کریم کے حوالے سے سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی برکتوں کا نور عطا فرمائے۔ مالک کا فرمان ہم نے پڑھا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے قرآن سے منہ پھیرے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، مشکل کر دیں گے۔ اور آگے کے جو لفظ ہیں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یہ تو اس کی زندگی ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت کے بارے میں فرمایا وہ کل قیامت کے دن جب ہمارے سامنے جمع ہوگا، آئے گا، کھڑا ہوگا، تو وہ اندھا ہوگا، وہ نابینا ہو کے اٹھے گا۔ جس بندے نے قرآن سے منہ پھیرا، دنیا ساری کی ساری تاریک، دنیا ساری کی ساری تباہ، اور پھر آخرت میں اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے آئے گا تو اندھا ہو کے آئے گا، تو یہ اس کو سزا ملے گی قیامت کے دن۔ اچھا، قرآن سے منہ پھیرنے کی ایک اور سزا ہم سماعت کرتے ہیں۔ سورہ زخرف ہے، مالک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے قرآن سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ کس بندے پر؟ جو قرآن سے منہ پھیرے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ کتنے پریشان کن معاملات ہیں کہ اللہ نے فرمایا جو قرآن سے منہ پھیرے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے، تو ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ والدین کہتے ہیں دوستی بری نہیں ہونی چاہیے، بیٹھک بری نہیں ہونی چاہیے، تعلق برا نہیں ہونا چاہیے، وجہ ہمارے بیٹے بھی خراب ہو جائیں گے، ہمارا خاندان بھی خراب ہو جائے گا۔ برے بندے کی مجلس میں، برے بندے کی صحبت میں ہم بیٹھنے نہیں دیتے، تو جو شیطان کا ہی ساتھی بن جائے، جس کا شیطان ہی سجن بن جائے، اور پھر اس کو مقید کر دیا، مسلط کر دیا اللہ نے اس بندے پر، دین سے منہ پھیرا جائے، قرآن سے منہ پھیرا جائے، بندگی اور عبادت سے منہ پھیرا جائے، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے پتہ نہیں کیا بات ہے جی، ہر وقت شیطانی وسوسے، عبادت کو دل ہی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں آنے کی طرف ذہن بنتا ہی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیر لیا، قرآن سے منہ پھیر لیا، اس کی بندگی اور عبادت سے منہ پھیر لیا، تو اللہ اس کی سزا دے رہا ہے۔ سزا کیا مالک نے دی؟ فرمایا ہم شیطان مسلط کر دیں گے تیرے اوپر، وہ تیرا سجن اور بیلی دوست بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، ہوگا کیا؟ پھر وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹائے گا، سیدھے راستے پہ، عبادت کے راستے سے، بندگی کے راستے سے، نماز کے راستے سے، حق کے راستے سے، مسجد کے راستے سے، مدرسے کے راستے سے، قرآن کے راستے سے وہ ہٹا دے گا۔ نہ اس طرف نہیں جانا۔ یہ گناہ دیکھیں، جرم دیکھیں، ایک ہے اس کی سزاؤں پر سزائیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ اللہ نے شیطان مسلط کر دیا، پھر دوست بھی بن گیا، اور پھر کیا ہو گیا؟ وہ ہدایت سے پھیرتا ہے۔ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے پھیرتا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اس سے بڑا عذاب، الٹا بندہ یہ گمان کرتا ہے میں تو ہدایت پہ ہوں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے
بندے کا یہ ذہن بن جائے نا، یار مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، کبھی کبھار وہ معافی مانگ ہی لیتا ہے، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں آ ہی جاتا ہے۔ جو بندہ یہ سمجھے میں نے گناہ کیا ہی نہیں، میں ہوں ٹھیک، میں سیدھے راستے پہ ہوں، اس بندے نے توبہ کیا کرنی ہے، اس نے معافی کیا مانگنی ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کہاں ہونا ہے؟ اس کا ذہن بن گیا میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا اتنی تمہیں سزا ملے گی قرآن سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے فرمانوں سے دوری کی وجہ سے، ہر گناہ تمہارے اندر ہوگا، شیطان تمہارا سجن ہوگا، شیطان تمہارے اوپر ہر وقت ہوگا مسلط، وہ تمہیں نیکی کے راستے سے روکے گا، اس کے باوجود بھی تم کہو کہ میں تو ہدایت پہ ہوں، میں تو سیدھے راستے پہ ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال بیان ہوئی، تو آپ فرمایا وہ بندہ یہ سمجھے گا کہ ہم راہ راست پہ ہیں، ہم نیکی کے راستے پہ ہیں۔ تو دوستو اس بات کو ہم بغور سمجھ لیں، ہم بغور سمجھ لیں، یہ معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اس نے اللہ کے قرآن سے منہ پھیرا، مالک نے فرمایا ہم تیری زندگی تباہ کر دیں گے، قیامت کے دن تو ہمارے پاس آئے گا تو اندھا ہو کے آئے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا، شیطان تیرا دوست بن جائے گا، شیطان تجھے سیدھی راہ پہ نہیں چلنے دے گا، اور فرمایا تجھے یہ لگے گا میں راہ راست پہ ہوں۔ کتنے نقصان ہیں دین سے منہ پھیرنا، قرآن سے منہ پھیرنا۔ جس کا شیطان سجن ہو جائے، جس کے اوپر شیطان مسلط ہو جائے، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ جوا نہیں کھیلے گا، وہ سود نہیں لے گا، وہ شراب نوشی نہیں کرے گا، وہ ظلم و تشدد نہیں کرے گا، وہ ہر گناہ کرے گا، وہ ہر جرم کرے گا، وہ ہر برائی تک جا پہنچے گا۔ جس کا شیطان دوست ہو گیا وہ ہر گناہ کرے گا۔ اور پھر الٹا مالک نے کو ارشاد فرمایا، یعنی اس اعتبار سے الٹا، اس کے نقصان کے اعتبار سے الٹا۔ اور قرآن میں کئی جگہ یہ آیت موجود ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان ان کے اعمال خوبصورت، خوشنما، اعلیٰ، اچھے کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا۔ پچھلی آیت میں بھی فرمایا، یہاں بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن کے کتنے مقامات پہ یہ لفظ موجود ہے، شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت، مزین کر کے، آراستہ کر کے، خوبصورت کر کے، اعلیٰ کر کے دکھائے گا، یہ دیکھو۔ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے آخر پہ کیا ہے، اس کی حقیقت بندے کو نہیں معلوم ہوتی، تو بندہ یہی سمجھے گا میں ٹھیک ہوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرعون کہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط ہے۔ فرعون کو یہ باتیں کس نے سمجھائیں؟ فرعون کے اوپر شیطان مسلط تھا، تو وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ کے نبی کو کہہ دیا وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں، وہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں۔ قرآن مقدس بنی اسرائیل آیت 111، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ اِذَا جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تو فرعون نے کہا، انی لَأَظُنُّکَ یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو گمان کرتا ہوں تو گمراہ ہے، تیرے اوپر جادو ہو چکا ہے، تو راہ راست پہ نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ فرعون نے کہا۔ اور کس کو کہا؟ جو حق پر ہے، جن کے صدقے حق ملنا ہے، جن کے صدقے ہدایت ملنی ہے، اس نبی کو کہا۔ یہ ہے شیطان کی چال۔ شیطان بندے کو یہ دکھاتا ہے تو ٹھیک ہے، تو صحیح ہے، جو تو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے، تیرے کام بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا، فرعون نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تو تجھے نیکی کی ہی بات بتاتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں تجھے نیکی کی ہی بات بتاتا ہوں۔ تو جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے، معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں، شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے
काब बिन अशरफ यहूदियों का सरदार था, मदीना मुनव्वरा में रहता था, मक्का चला गया, सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया हुआ है, सरकार अभी मक्का में है, पढ़ा लिखा था, सरदार था, पर पंचायत वाला बंदा था। मक्के आया तो मक्के वालों ने पूछा, यार तू पहली आसमानी किताबों को भी जानता है, तू पढ़ा लिखा बंदा, तू बता तो सही, हम ठीक हैं या मोहम्मद अरबी ठीक है? उन्हें आखा तुसी ठीक हो, जानता बूझता था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो हमारे कुरान से ज़िक्र से मुंह फेरते हैं हम शैतान मुसल्लत कर देते हैं। शैतान उनके अमाल उनके सामने हुशनुमा करके दिखाता है, शैतान उनको गुमराह करके कहता तू हिदायत पे है, गुमराह करके फिर भी कहता तू हिदायत पे है। ये नुकसान है, ये गलती है, और ये बड़ा इंसान को धचका है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर है और समझ ये रहा है कि मैं राह रास्त पे हूँ। आज कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कितने लोग जो हक को बातिल और बातिल को हक कहते हैं, जो दीनदारी को गलत कहते हैं, दुनिया को सही कहते हैं, हिजाब को जहालत कहते हैं। ये जो हिजाब, ये जो पर्दा है, कहते हैं ये जहालत है, ये पुराने लोगों का काम है। और बेहिजाबी को कहते हैं ये तरक्की है, तरक्की पसंद, ये तरक्की है, ये जदीद लोग हैं। मखलूत जो महाफिल हैं उनको कहते हैं ये रोशन ख्याली है। मखलूत जहाँ मिले हुए हैं, मर्दें औरतें इकट्ठी हैं, को एजुकेशन, जहाँ मर्द भी इकट्ठी, औरतें भी इकट्ठी, कहते ये रोशन ख्याली है, ये एक अच्छी चीज़ है। और जहाँ पे औरतें अलग हों, मर्द अलग हो, लोग कहते नहीं ये तंग नजरी है, इनकी नज़र में वुसअत नहीं है, ये पुराने लोग हैं, ये लोग गलत है। अब देखिए हो क्या रहा है, सही को गलत और गलत को सही कहा जा रहा है, हक को बातिल और बातिल को हक कहा जा रहा है। ये कब होता है? जब शैतान मुसल्लत हो जाता है और शैतान अमाल मुज़य्यन करके दिखाता है। सितर को कहते हैं ये रिजात पसंदी है, जिस्म ढांपा हुआ मर्द औरत का, और ये पुराने तखय्युलात हैं, दकियानूसी ये ज़हन है ये। और उरियानी को कहते हैं ये जदीद तहजीब है, बंदा नंगा हो। आप देख रहे हैं अब भी गर्मियों में, ये तो हमारे देहातों तक पहुंच गई बात, नौजवानों ने कच्छे पहन लेने हैं गर्मियों में। आपने पिछले सालों में इसका नज़ारा किया होगा, ये बीमारी गांव तक आ गई। पूरा लिबास है तो ये रिजत पसंदी है। जिस बीबी ने अपने घुटने ढांपे हों और बिल्कुल उसने अपना टहने भी उसके क्लोज हो, हर चीज़ उसकी छुपी हो, लोग कहते नहीं ये पुरानी है, ये अनपढ़ लोग हैं, ये देहात के लोग हैं। तो जिसके ये नंगे हों और अजीब किस्म का लिबास पहना हुआ हो, तो लोग कहते नहीं ये तरक्की पसंद लोग आ गए, ये पढ़ा लिखा तबका है। हो क्या गया, हक को बातिल और बातिल को हक करके दिखा दिया। रक्स, सरूद, मौसीकी कहते हैं ये रूह की ग़िज़ा है, ये रूह की ग़िज़ा है। और शर्म व हया को कहते हैं ये तारीख ख्याली है, ये पुराने ज़हन है, पुरानी सोचे हैं। कर क्या दिया, जो सही था उसको गलत कर दिया। और हर इंसान ने ये समझ लिया है, लोगों के ज़हन ही ऐसे बन गए हैं कि ना 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 यही ठीक है, यही ठीक है। शरई सज़ाओं को कहते हैं ये गैर मुहज़्ज़ब काम है, ये टीवियों के ऊपर आके गुफ्तगू होती जो इस्लाम ने सज़ाएं मुकर्रर की हैं कि चोर के हाथ काट दो, जानी को सरेआम कत्ल कर दो, शराब पीने वाले को कोड़े मारो। ये शरई सज़ाएं कहते हैं कि ये जो मामलात हैं ये गैर मुहज़्ज़ब हैं, ये तहजीब से हटके हैं। और अगर बेहयाई हो तो कहते ना ना ये एतदाल पसंदी है, ये ठीक है, ये काम ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो शैतान ने जो मुज़य्यन करके दिखाए। मालिक ने फरमाया कुरान से मुंह फेरोगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगा, शैतान तुम्हें सीधी राह पे आने नहीं देगा, और ये तुम्हारे ज़हनों के अंदर बावर करवा देगा कि तुम सीधी राह पे हो, तुम हक पे रास्ते पे हो। ये नुकसान है कुरान छोड़ने और कुरान से मुंह फेरने का। और नुकसान क्या है,
युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारी कौमें, बहुत सारे लोग इसी कुरान के ज़रिए हिदायत याफ्ता हो जाएंगे और बहुत सारे लोग इस कुरान को तर्क करके गुमराह हो जाएंगे। कुरान हिदायत का ज़रिया है और कुरान ही जहन्नुम का ज़रिया है। कैसे? कुरान की मानेंगे तो जन्नत है, हिदायत है, कुरान को छोड़ेंगे तो जहन्नुम है, राह हिदायत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुस्लिम शरीफ में, इस किताब के ज़रिए अल्लाह ताला ने बाज़ लोगों को अरूज अता फरमाया और बाज़ लोगों को ज़लील और रुसवा किया। कुरान पे अमल किया, अरूज दिया, इज़्ज़तें दी, शानें दी, और कुरान से मुंह फेर लिया, ज़लील और रुसवा हो गए, तबाह हो गए, कख नहीं बचा। ये कुरान के साथ अगर नाता रिश्ता गहरा जुड़ जाए तो फिर कामयाबी है, कामयाबी है। और हमारी कैफियत ये है, इस अजीम किताब और इस हुर्मत वाली, इज़्ज़त वाली, शान वाली, बुजुर्गी और बुलंदी वाली किताब पढ़ना तो गया, हम इसके रखवाले ही सही से नहीं बन सके, इसकी इज़्ज़त और हुर्मत ही नहीं कर सके। न्यूज़ वीक ये खबरें शाया करता है, इंटरनेशनल सतह का ये पेपर है और मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, उन्हीं का है। 9 मई 2005 को उसने एक खबर शाया की और वो पानी के आंसू नहीं, खून के आंसू पूरी दुनिया के सामने गिराने के वो काबिल है। गवांतनामो बे जो जेल है, वहाँ एक अमेरिकी जनरल फ्री मिलर, इसकी क़ियादत में कुरान मुक़द्दस के औराक को नाउज़बिल्ला 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 वाशरूम के अंदर टिश्यू पेपर के तौर पे रखा गया कुरान को। और यह कर कौन रहा है? अमेरिकी जनरल, पढ़ा लिखा, बड़े ओहदे पर। इसको आज भी सर्च किया जा सकता है, आज भी इसको देखा जा सकता है। मुसलमानों से जितना हो सका उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज रंग ये लाया कि सिर्फ इस न्यूज़ वाले ने ये ऐलान कर दिया कि नहीं, ये खबर सच्ची नहीं है, हालांकि खबर सच्ची थी। इस जेल के अंदर और भी कई इंकशाफ होते रहे और जुल्मों की बड़ी बड़ी दास्तानें, बड़े बड़े जराइम होते रहे, तो बड़ा कुछ हुआ इस जेल के अंदर। लेकिन वही लोग कि जो इंसानियत की बात करते हैं, वो खुद कर ले तो सब कुछ ठीक है, अगर कोई और कर ले तो गलत है। हमारी मजहबी किताब के साथ, कुरान के साथ ऐसा मामला नाउज़बिल्लाह किया गया और हम हैं, हमें कुरान की इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ की बात का पता ही कोई नहीं। हमारी अगर एक गिठ, एक इंच जगह हो तो हम लड़ पड़ते हैं, हम चीख पड़ते हैं, हम दावा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सगे भाई को नहीं छोड़ते। हमारा जाती काम हो, हम उसके ऊपर हर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुरान की बात हमें खबर ही नहीं, इतना बड़ा काम हुआ, हमें खबर ही कोई नहीं, हमें पता ही कोई नहीं कि 2005 गुजरे, सदियां कोई नहीं गुजर गई। तो ये हमारा रवैया कुरान के साथ ये है। तो जब कुरान के साथ हमारा रवैया ऐसा होगा तो मामलात खराब होंगे। यही वजह है, हदीस बुखारी का मफहूम है कि क़यामत के दिन जब बंदे को कब्र के अंदर रखा जाएगा, मुनकर नकीर इससे सवाल करेंगे और सवाल करते करते बात ये भी करेंगे, ला दरईता वला तलईता, तूने कुरान को समझा क्यों नहीं और तूने कुरान की तिलावत क्यों नहीं की। ये दो बातें। वो अल्लाह के बंदे, तुझे पहले नंबर पे चाहिए था तो कुरान को समझता, अगर तूने कुरान समझा नहीं तो कम से कम कुरान की तिलावत तो करता, ये उसको कहेंगे। तो फिर वो वहां पे हाथ मलेगा, हाय अफसोस, ना मैं कुरान को पढ़ सका, ना मैं कुरान की तिलावत कर सका, और फिर उसको लोहे के साथ मारा जाएगा और क़यामत तक, हदीस बुखारी में है, क़यामत तक वो ये सजा भुगता रहेगा। और कब्र के अंदर भी उससे पूछा जाएगा, हाँ कुरान को समझा है कि नहीं समझा, कुरान की तिलावत की है कि कोई नहीं की, हमारा कितना ताल्लुक है कुरान के साथ, हम कितने कुरान के साथ जुड़े हैं। अल ईमान वल हफीज। आखिरत में क्या होगा?
آخرت میں جو ہوگا سورہ فرقان کی آیت ہے، اور یہ سن کے بھی بندے کے کان کھڑے رہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے شفاعت کی تو بڑی باتیں سنی ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول، قیامت کے دن رسول کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی انا قومی، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ سمجھے؟ سرکار قیامت کے دن فرمائیں گے یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا تھا؟ یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر؟ یہ قرآن تو ہماری کتاب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سرکار مقدمہ لے کے کھڑے ہوں گے۔ ہم نے قرآن چھوڑا ہوا نہیں ہے، کتنا عرصہ ہوگا قرآن پڑھا ہی کوئی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ہم نے قیامت کا دن جانا ہے، سرکار کہیں گے ویلکم ویلکم، آ جائیں میرے امتی آ گئے۔ نہیں، سرکار وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے یا اللہ انہوں نے قرآن کو ہی نہیں پڑھا، لماریوں کے اندر پڑھا پڑھا قرآن کو دیمک لگ گئی، قرآن کے اوپر مٹی چڑھ گئی، کبھی کھولا ہی کوئی نہیں قرآن۔ رمضان کے بھی پہلے روزے بس قرآن پڑھ لیتے، پھر بس خبر ہی کوئی نہیں قرآن کی۔ تو سرکار کھڑے ہو گئے قیامت کے دن، قرآن ہے، حدیث بھی نہیں جسے بندہ ضعیف کہہ کے پیچھے ہو جائے گا، قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ سرکار کھڑے ہوں گے مقدمہ لے کے، یا اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر سرکار کہیں گے قومی قومی، میری قوم، جس طرح ہم کہتے ہیں پاکستانی، میرا ملک، یہ یار ہوتی ہے نسبت کی، قومی میری قوم۔ تو یہ کہہ دی قرآن کو چھوڑ بیٹھے، سرکار قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے، سرکار فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن، تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کہے گا یا اللہ فیس بک ہر روز، اخبار ہر روز، ٹی وی کی پہ خبریں ہر روز، دنیا کے کام ہر روز، مجھے کبھی بھی نہیں، ہفتے میں ایک بار بھی نہیں، مہینے میں ایک بار بھی نہیں، بس وہ ایک بار اس کا باپ فوت ہوا تھا تو وہ 10-15 منٹ قرآن پاک لے کے بیٹھا تھا، پھر اس نے پھر وہ قرآن پاک چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود کھڑے ہوں گے اور قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ پھر قرآن پاک کی آیت ہے سورہ جن ہے، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَادًا، قرآن پاک میں فرمایا اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا، اللہ اسے شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا قیامت کے دن۔ جو قرآن سے منہ پھیرے گا، جو قرآن سے پیچھے ہو جائے گا، جو قرآن پڑھتا نہیں ہے، جو قرآن کی تعلیمات سیکھتا نہیں ہے، جو قرآن کو پیش نظر نہیں رکھتا، جو قرآنی تعلیمات کے مطابق عمل کوئی نہیں کرتا، فرمایا یسلکہ عذابا صعدا، ہم اس کو شدید ترین عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ یہ کیا، اور جو قرآن پڑھنے والے تھے، یہ 92 ہجری 92 کی بات ہے، جو طارق بن زیاد ہے وہ اترا تھا اندلس میں، صرف 7000 بندہ پاس تھا، 7000 بندہ، 7000 بندہ تھا، اندلس پہ اترا اور 7000 بندے نے ان کو ناکو چنے چبا دیے۔ وہاں کے جرنیل نے باقاعدہ خط لکھا، اس خط کے اندر یہ لفظ تھے ایسی قوم آ گئی ہے، پتہ نہیں آسمان سے آئی ہے زمین کے نیچے سے نکلی ہے، کوئی پتہ نہیں، انہوں نے ہر چیز کو تیش نیش کر دیا ہے، ہمارا کوئی وار نہیں چلا اس کے اوپر۔ پھر اس حاکم نے پورا 1,00,000 لشکر بھیجا، اور اس وقت طارق بن زیاد کے پاس صرف 12,000 بندہ تھا، صرف 12,000۔ ایک طرف 10,000 ہے، ایک طرف 12,000 ہے، دوسری طرف پورا 1,00,000 بندہ ہے، لیکن پھر بھی وہ حاکم بھی مارا گیا، اور اللہ رب العزت نے طارق بن زیاد کو عزت اور شہرت دی۔ یہ جسے کہتے ہیں جبر الٹر، یہ اصل جبر طارق ہے، یہ اسی کے نام پہ پھر اس کا نام پڑ گیا۔ یہ اندلس پہ اترا تو فرانس کی دیواروں تک یہ جا پہنچا،
اور نصیر اس کا پیچھے خلیفہ تھا طارق بن زیاد کا، وہ معاہدے کر کے آتا تھا، یہ آگے جاتے علاقہ فتح، آگے جاتے علاقہ فتح، پیچھے وہ معاہدے لکھتا رہتا تھا۔ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا اس علاقے کے اندر رکا جائے، جدھر جانا علاقہ فتح۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن کے ساتھ گہرا رشتہ تھا۔ اور جب یہ 1 لاکھ کا لشکر سامنے آیا نا، یہ ہاتھ میں تھیوٹ کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، یہ سامنے آیا، تو اس نے طارق بن زیاد نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنے لشکر والوں کو بتایا یہ اللہ کا حکم ہے جہاد کے بارے، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں پھرنا۔ مالک نے منع کیا قرآن میں کہ جب میدان جنگ میں ہو تو پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا۔ یہ ان کو نصیحت کون کر رہا ہے؟ حاکم وقت کر رہا ہے، جرنیل کر رہا ہے، اے اللہ کے بندو ہم قرآن کے دائی ہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سامنے 1 لاکھ ہے، ان کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں، ہر قسم کا اس دور کا جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ تو اندلس پورا وہ تو پورا علاقہ جو ہے پٹی پوری کی پوری فتح کر دی۔ مدنے کتنے؟ صرف 12,000 بند۔ تو نوجوان ہے، جدھر جا رہے، قرآن کا فیض تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، سارے معاملے خراب ہو گئے، ہر قسم کے معاملات خراب ہو گئے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے۔ میں حدیث پاک پہلے پڑھتا ہوں، سرکار نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی مانند فتنے زار ہو جائیں گے۔ یہ کبھی کبھی آپ نے وہ دھند کا نظارہ کیا نا جی، دھند کا، تو دھند کے وہ گولے گولے بن کے آتے ہیں آگے آگے، پھر وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے تو تھوڑا راستہ کلیئر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اس طرح رات بھی تاریک ہے اور پھر وہ آگے گولے بھی تاریک ہے، اس طرح فتنے زار ہوں گے۔ اور اس حدیث میں سرکار نے فرمایا حالت یہ ہوگی کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہے تو صبح مسلمان ہو جائے گا۔ یہ اس طرح ڈم کر رہے گا ہر لمحہ، یہ اس کی صورتحال ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، لوگ اپنا دین اور ایمان دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے، ایمان اور دین دنیا کے بدلے میں۔ اور آج مجھے کتنی، آج فجر کی بات ہے صبح کی، یہ صبح بچے جو میرے پاس پڑھنے آتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، یہ لندن پیرس کے بچے نہیں، میں ان سے پوچھا نمازیں 4 وہ ساری تو ہی 4 پڑھ دو، کیڑی نماز چھڑی ہے؟ عصر دی نماز، کیوں؟ ٹیوشن ہونے ہیں۔ یقین کریں وہ بچہ وہ 5ویں 6ٹھی کلاس میں ہوگا، اس نے یہ جواب دیا، میں نے کہا وضو کر کے آپ وہاں جائیں اور 4 فرض پڑھ لیں وہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں، ٹیوشن والی میم کہندی تینوں سبق نہیں یاد ہونا، پہلا سبق یاد کر۔ وہ اللہ دے بندے 4 منٹاں وچ کی ہو جانا ہے؟ جنہ کولے اسی بچے پڑھانے ہاں، ساڈا حق نہیں، ساڈی روح نہیں تڑپدی، اسی کسی دی مخالفت کرنی ہے؟ سانوں کی لگے کسی نہ، اسی کسی نو ٹیوشن تو نہیں روک دے، کسی نو پڑھائی تو نہیں روک دے۔ اے صبح میرے کو آ کے بچے دا کر لیو نتارا کہ بچے نے کیا کہ نہیں کیا، تو پھر وہ کئی نے گواہی دیتی نہیں سانوں چھٹی کوئی نہیں دیں، کہنے نا تمہیں سبق نہیں یاد، تو کی کرنا انہاں پڑھائیاں نو اسی؟ 4 منٹ کو نہیں بچے کولے، 4 منٹ کو نہیں بچے کولے۔ تو جنہاں نمازاں پڑھنیاں نے انہوں نے این پیپر دے وچ ایم اے تے پی ایچ ڈی دے پیپراں دے دوران، پیپر پکے پیپر انہاں دے دوران بھی نمازاں نہیں چھڑیاں، قضا نہیں ہون دتیاں۔ اللہ دے بندے اسی کہنے میں نہیں، بچے ساڈے پڑھن گئے نے، ٹیوشن گئے نے، نمازاں دی فکر ہی کوئی نہیں۔ جب استاد نے کہنا میرا پتر کوئی نہیں لوڑ، تو پہلا سبق یاد کر، تو وڈے ہو کے انہیں کہنا نہیں دی اہمیت ہی کوئی نہیں، کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھنی، سبق ہی سب کچھ ہے، اے انگلش ہی سب کچھ ہے، میتھ ہی سب کچھ ہے، ریاضی سب کچھ ہے۔ اسی اس وجہ تو ذلیل و رسوا ہونے ہیں، قرآن نو چھڑے ہے، اللہ دے ذکر نو چھڑے، اللہ دی عبادت بندگی نو چھڑے، سب کچھ سکون ہی دے وچ ہی۔ قرآن، ایمان، دین، اس کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرے، ہاں پھر اس کے ساتھ جس نے جو پڑھنا ہے، جو سیکھنا ہے وہ سیکھتا رہے۔ اور ایک خرابی ہمارے ہاں یہ ہو گئی ٹی وی اور موبائل کی، ٹی وی اور موبائل کی۔ جب ٹی وی اور موبائل نہیں تھا، جب ٹی وی اور موبائل نہیں تھا، شام کے وقت کھانا کھا کے سارے بستر پہ ہوتے تھے اور عشاء کے فوراً بعد ہی سارے سو جاتے تھے۔ الحمدللہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نے وہ 6 کے 6 کلمے یاد کر لیے، ٹوٹل نماز چھوٹے چھوٹے تھے، ٹی وی ہوتا کوئی نہیں تھا، تو گھر میں مشیرہ پڑھاتی تھی شام کو بستر پہ لیٹے ہیں، ساروں کے بستر قریب قریب ہیں، مشیرہ پڑھا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب تو ٹائم ہی کوئی نہیں، موبائل ہے، صبح جلدی اٹھ جانا، اور پھر وہ بڑی خاتونیں موٹے موٹے شیشے کی اینکیں لگی ہوتی تھی، وہ کتنی دیر تک بڑے بڑے وہ قرآن کھول کے بیٹھ کے پڑھتی رہتی۔ اب صورتحال کیا ہے؟ اب ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کے پاس۔ جو بچوں کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم اپنے آپ کو مینج کریں اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ بڑا گہرا جوڑیں۔ میں نے یہ پچھلے دنوں میں مدرسے کی بچیوں کا ٹیسٹ لیا،
وہ چھوٹی بچیاں جو صبح شام پڑھنے آتی ہیں، آپ یقین کریں ان بچیوں کے نام سن کے میں حیران، کسی کا نام ابرش ہے، کسی کا ابریحہ ہے، عجیب عجیب نام. تو میں حیرت میں، یار یہ نام کہاں سے آئے؟ فاطمہ، زینب، عائشہ، یہ نام تو ہمیں ذہن میں آتے تھے، یہ نام کدھر سے آ گئے؟ تو سمجھ یہی لگی یہ ٹی وی سے آئے ہیں، نام ہی کوئی نہیں. ابھی آپ یقین کریں صبح وہ لسٹ پوری رجسٹر کی، چند بچیوں کے نام ہیں دینی نام، ساریوں کے نام اس طرح کے عجیب عجیب نام ہیں. ہم نے ہر کسی نے انگریز کو فالو کرنا ہے، اور ہم نے تو پیروی کرنی تھی قرآن کی اور قرآن والوں کی، محمد مصطفیٰ کی. میرا ایمان یہ ہے میں اپنی بچی کا اپنے نبی کی بچی کے نام پہ نام رکھنے کو تیار نہیں ہوں. آپ زما کے دیکھ لیں، کہیں کسی کو زینب نام رکھیں، نہیں آپ پورے پنڈ ساریاں کا نام ہے جی، میں نہیں رکھنا زینب، میں کوئی نواں نام رکھنا ہے جی. بچوں کا کہہ کے دیکھیں کہ یار جو نبی نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا وہ نام رکھو، نہیں کوئی نہیں رکھنا، نیا نام ہونا چاہیے. بالخصوص بچیوں کے جو نام ہیں ان کے بارے میں تو جو ٹرینڈ ہی بن گیا ہمارا، اس کی وجہ ہے قرآن چھوڑنے کی، قرآن کی تعلیم چھوڑنے کی. اللہ کے بندو دین و دنیا تباہ کر بیٹھیں گے قرآن سے منہ پھیرا. تو یہ مالک نے واضح فرما دیا، قرآن سے منہ پھیرو گے آخرت کی سزا، قرآن سے منہ پھیرو گے قبر کے اندر سزا، قرآن سے منہ پھیرو گے دنیا کے اندر سزا، قرآن سے منہ پھیرو گے تو شیطان مزین ہو جائے گا اور شیطان تمہیں کہے گا کہ تم ہدایت پہ ہو. کتنے لوگ ہیں گناہ کرنے کے باوجود اور ہر برائی کرنے کے باوجود کہتے ہم ٹھیک ہیں، ہم نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. وہ بڑے تو بڑے بچوں سے کہیں نا، بچے کہہ دیتے میں تو غلطی کوئی نہیں کی تھی، میں سوری کا دی کرا، میں معافی کا دی منگ. بیوی نو کہہ لو نا میں غلط نہیں، بچے نو کہہ لو میں غلط نہیں. ہر بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں. اور قرآن نے اس کا واضح حل دیا. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن سے منہ پھیرا. جب قرآن سے منہ پھیرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کرتے ہیں اور شیطان اس کو کہتا ہے تو ٹھیک ہے. گناہ پر ہونے کے باوجود بھی شیطان بندے کی ذہن سازی کرتا تو ٹھیک ہے. تو خلاصہ کیا نکلا؟ قرآن سے جڑ جائیں تب بھی بہتری ہے. قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ ہو، قرآنی تعلیمات کے ساتھ رشتہ ہو، بندہ اپنا ٹائم ایک وقت مخصوص کر لے. اب تو آسانی ہو گئی قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی کوئی چارہ نہیں ہے. تو آپ قرآن ویسے لگا کے موبائل میں لگا کے سن سکتے ہیں. ہر گھر کے اندر ٹی وی ہے، موبائل ہے، وہاں سے قرآن ہم سن سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑ جائے، ہم اپنے اوپر فرض کر لیں کہ قرآن ہم نے سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. پھر قرآنی تعلیمات جب عام ہو جائے گی، اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا، اللہ کا رحمت بھی ہو جائے گی. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے.